دوستوں اور ساتھیوں سلام نمستے. آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے یونائٹڈ نیشن کا جو انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ٹارچر منایا جا رہا ہے. ہم آج اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے آج گیسٹ ہیں جناب بصیر نوید صاحب فرام ہانگ کانگ. بصیر نوید صاحب انٹرنیشنل ہیومن رائٹ جو کاؤنسل ہے ان کے سربراہ ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ جو ٹارچر ہوتا ہے، ٹارچر پولیس تھانوں میں، ٹارچر خفیہ عقوبت خانوں میں، ٹارچر جیلوں میں، تو اس ٹارچر ڈے جو اگینسٹ منایا جاتا ہے، ٹارچر انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ٹارچر جو منایا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بصیر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ انٹرنیشنل ڈے جو منایا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی یہ دیکھیے، یہ 2 دن خاص طور سے، ایک تو 10 دسمبر جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کا ڈے ہوتا ہے، اور دوسرا اینٹی ٹارچر ڈے. اصل میں یہ اس ڈے کا نام رکھا ہوا ہے UN نے، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل ڈے ان سپورٹ آف وکٹمز آف ٹارچر، ہے نا، کہ جو ٹارچر کے وکٹمز ہیں، شکار ہوئے، ان کے نام ہے یہ دن. تو اسے عام طور سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اینٹی ٹارچر ڈے ہے. اور یہ 2 دن سب سے زیادہ منائے جاتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے پھر وہ ویمنس ڈے کا، وہ تو بہرحال دنیا بھر میں بہت زور شور سے منایا جاتا ہے کہ خواتین کا عالمی. تو ایسے بے شمار ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ کہ دوسری جنگ عظیم میں جو لوگوں کے ساتھ ٹارچر ہوا تھا، تو اس کے بعد کیونکہ لاکھوں لوگ شکار ہوئے تھے اس ٹارچر کا، اور جس طرح انہیں کیمپس میں رکھا جاتا تھا، جس طرح جیلوں میں، اور جس طریقے سے یعنی بہیمانہ سلوک کیا جاتا تھا انسانوں کے ساتھ. اور اس میں ان کی ڈیفینیشنز میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ انسان کی تضحیک کا سب سے بڑا طریقہ ہے ٹارچر، یعنی اتنی اہمیت دی گئی ہے. تو یہ ٹارچر جو ہے نا، اس کو UN کہتا ہے کہ یہ جینوسائڈ کے برابر ہے. سب سے بڑا کرائم جو کہا جاتا ہے وہ جینوسائڈ کو کہا جاتا ہے. لیکن ٹارچر کو اگر کوئی روکتا نہیں ہے، اور ٹارچر اگر کسی ملک میں جاری ہے، تو ٹارچر کو جو ہے وہ جینوسائڈ کا، یعنی نسل کشی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ اسے کہا جاتا ہے، یا قتل عام کا جسے آپ کہہ دیں، اس کے برابر کا درجہ اسے حاصل ہے. اور یہ اس کی ڈیفینیشن میں جب ہم جائیں گے، وہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا ڈیفینیشن، لیکن اس میں جو ہے فرق تشدد اور ٹارچر میں ہمیں کرنا چاہیے. یعنی وائلنس اور ٹارچر یہ 2 الگ چیزیں. وائلنس تو 2 گروہ بھی آپس میں کر سکتے ہیں، 2 فرد بھی کر سکتے، 2 افراد بھی کر سکتے ہیں یہ، یا گھریلو تشدد ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، ڈومیسٹک وائلنس اسے کہتے ہیں وہ. اور ٹارچر میں فرق ہے. ٹارچر میں یوں کہتے ہیں کہ ٹارچر میں ریاست شامل ہوتی ہے، یا ریاست کا ایجنٹ شامل ہوتا ہے، یا کوئی سرکاری سرپرستی میں ٹارچر ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن میں ہم جائیں گے. اس لیے جب بھی کسی کو عقوبت خانوں میں، پولیس میں، یا سرکاری اسکولوں میں، یا سرکاری دفاتر میں مارا پیٹا جاتا ہے، یا کوئی کسی اور طریقے سے، تو جہاں کوئی سرکاری فرد انوالو ہوگا یا سرکار کی سرپرستی میں ہوگا، تو وہ ٹارچر کہلائے گا. اس لیے ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ٹارچر کو تشدد کہتے رہیں. ٹارچر ٹارچر ہے. یوں ہم نے انگلش کے بے انتہا لفظ تو اپنے روزانہ کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں، تو اس لیے ٹارچر کو شامل کریں، اسے تشدد سے نہ ملائیں. کیونکہ جب ہم تشدد سے ملاتے ہیں تو اصل میں ہم ریاست کی جو مجرمانہ ایکٹ ہے اس کو چھپاتے ہیں. اچھا بصیر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹارچر کا عالمی ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یا پھر عالمی دنیا یہ دن ہر سال 26 جون کو کیوں مناتی ہے؟ اسپیشلی جو یونائٹڈ نیشن کا جو فورم ہے وہ اس دن کو کیوں اہمیت دیتا ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا، پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں کہ یہ دوسری جنگ عظیم میں جو
کھلے عام ٹارچر ہوا تھا نا، لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، یعنی جو مخالف تھے، یا جیسے نازی کیمپس چلتے تھے، تو جی لاکھوں لوگ اس دوران مرے ہیں. یعنی سردیوں میں پھینک دیا، برف پہ ڈال دیا، ان کے جسم کاٹ دیے، ان سے صرف اقبالی بیان لینے کے لیے. یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس میں اقبالی بیان لینے کے لیے یا اپنی پسند کا بیان لینے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے یہ جو ہے یہ جسمانی اور نفسیاتی جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے. تو اچھا یہ سر. عالمی دن جو ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو بڑے پیمانے پہ، یعنی آپ لاکھوں کروڑوں سمجھے جن کو ٹارچر کیا، کیونکہ جنگی قیدی آتے تھے، کسی ملک پہ قبضہ ہوا یا کہیں سے ملک نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی تو جو جنگی قیدی تھے یا وہاں کی آبادیاں تھیں ان کو کرتے تھے. اور ویسے بھی یعنی جب سے دنیا قائم ہے یہ ٹارچر کا سلسلہ جاری ہے کہ شروع دن سے، یعنی انسان جب طاقتور ہوا، جب وہ اپنے پاس ساری طاقت آ گئی ریاست کی، تو اس نے اپنے مخالفین کو ڈرانے، دھمکانے، اپنے تابع کرنے، اپنی بغاوتیں کچلنے کے لیے اس نے جو ہے یہ آزادانہ سوچ، سب سے اہم چیز ہوتی ہے آزادانہ سوچ، اس کو کچلنے کے لیے ٹارچر کا استعمال کیا. اور اس طریقے سے ٹارچر کا استعمال کیا کہ اگر آپ وہ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ شکر ہے ہم اس زمانے میں جو ہے نہیں تھے، ورنہ تو اتنے بے ایمانہ ٹارچر سے گزرتے تھے. یعنی کیلے ٹھوک دینا، یعنی یہ کہ گردن میں رسی ڈال کے اور پھر ادھر سے پیروں کو الگ سے کھینچنا دونوں طرف سے، یا گھوڑے دوڑ ہیں اس کے بیچ میں لاشیں کاٹنا، آپ سے بار بار کہنا کہ جی اقبال کرو، آپ اقبال جرم کریں، نہیں کرتے ہیں تو آپ کا یہ پھاڑ دیتے ہیں جسم. یہ سارے شروع سے چلتے اور بڑے نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے. جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا رہا ٹارچر کے بہت ہی نئے نئے طریقے استعمال ہوئے. جیسے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ واٹر جو واٹر بیڈ ہے. ہاں وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ کتنا بے ایمانہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے، چیختا ہے، یہ سب. تو یہ سارے چیزیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلتی. سر جی ایک ٹارچر ذہنی ہوتا ہے، ایک جسمانی ہوتا ہے، ایک جو ریاستی ٹارچر ہوتا ہے، ایک فرد کا ٹارچر ہوتا ہے. تو مختلف اقسام ہیں ٹارچر کے، لیکن یونائٹڈ نیشن کا جو یو این کنونشن اگینسٹ ٹارچر، یو این کیٹ جو ہے، وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، سیدھی بات یہ ہے کہ یو این کا کیٹ جو ہے وہ یہ یعنی کنونشن اگینسٹ ٹارچر، وہ کیٹ کہلاتا ہے، CAT. وہ تو کہتا ہے کہ سرکاری جب سرکار کرے یا اس کا ایجنٹ کرے وہ ہے ٹارچر. اب آپ نے کہا فرد کا ٹارچر، فرد کا کوئی ٹارچر نہیں ہوتا، فرد کا ہوتا ہے تشدد، وائلنس، کہ بہت بری طریقہ سے مارا پھینکا. لیکن جہاں پہ ریاست کا کی انوالومنٹ ہو وہ ہے ٹارچر. مثال کے طور سے ایک طاقتور گروہ ہے جو دوسرے گروہ کو جا کے مار رہا ہے، وہ افراد ہی ہے، لیکن اس وقت پولیس موجود ہے اور پولیس مداخلت نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ کہ طاقتور کا ساتھ دینا، تو وہ بھی ٹارچر کہلائے گا. اس طریقے سے یعنی اسٹیٹ کے ایجنٹ تو پولیس ہے، سرکاری افسر ہے، یہ لوگ یہ موجود ہیں، ان کے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ ٹارچر. یہ ہے اس کا پورا، کہ اس میں فرق کا نہیں. کہ یو این کیٹ شروع سے یہ کہتا ہے کہ ٹارچر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس میں ایک آپ انفلکٹ کرتے ہیں سیویئر پین کو، یعنی شدید اس کے آپ درد، یعنی اس کو اذیت دیتے ہیں، سیویئر ترین لیتے ہیں یا اس کو اس میں مبتلا کرتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ مینٹل ہو. اور یہ جو ہے یہ ارادتاً آپ کرتے ہیں، اس میں لفظ جو ہے وہ ارادتاً ہے. intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or third person information or confession. یعنی آپ اس کو کہ آپ بندے کو یا بندی کو، آپ کا مقصد یہ ٹارچر اس لیے کرتے ہیں آپ کہ آپ
اس سے کوئی اقبالی بیان لینا چاہتے ہیں یا کسی تیسرے کے بارے میں کہ جی میں بیٹا ہوں اور میرے باپ نے کوئی جرم کیا ہے یا پولیس کو شبہ ہے کہ میرے باپ نے جرم کیا ہے تو مجھے لے گئے ہیں پولیس اسٹیشن میں اور مجھے ٹارچر کر رہے ہیں کہ جی میں تھرڈ پرسن کے بارے میں کنفیس کروں کہ ہاں میرے باپ نے اس وقت یہ کیا تھا اس طریقے سے. تو یہ یا پھر پنشنگ ہم فار این ایکٹ یعنی اس کو کسی ایسے اقدام کی سزا دینی ہے کہ جو کسی تیسرے شخص نے کی ہو. اور اس میں یہ کہ انٹیمیڈیشن اینڈ کوئرشن انٹیمیڈیشن اور کوئرشن جو ہے نا یعنی اس کو زبردستی جسے کہتے ہیں کورس کرنا کہ مجبور کرنا یعنی کوئی اور ہتھ کنڈوں سے دوسرے ہتھ کنڈوں سے مجبور کر کے آپ اس کا بیان لیتے ہیں. مثال یہی جیسے میں نے کہا کہ اکثر جو لوگ لاپتہ ہیں اور عقوبت خانوں میں ان سے پولیس یا جو ہے آپ کی فوج وہ یہ کرتی ہے کہ ان کی عورتوں کو لے آتی ہے سامنے اور یہ اگلوانے کے لیے کہ تم کسی دشمن ملک کے ایجنٹ ہو یا تم جو ہو وہ تم نے یہ بم دھماکے کیے ہیں تم نے یہ. تو عورتوں کو لا کے ان کے سامنے قیدی کے سامنے گالیاں دینا یا ان کے کپڑے اتروانا یہ جو ہے انٹیمیڈیشن اینڈ کوئرشن میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹارچر کی بہت بڑی ڈیفینیشن میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا صاحب؟ اچھا سر یہ آپ نے جو 5 ایلیمنٹ بتائے ہیں اور یہ 5 ایلیمنٹ جو آپ نے بتایا کہ ایک تو ٹارچر کیا جاتا ہے انفارمیشن کے لیے اور کچھ چیزیں کنفیس کروانی ہوتی ہیں اور پھر سیویئرلی پنش کرنا ہوتا ہے کوئرشن اور پھر ڈر انٹیمیڈیشن. تو اس میں یہ ایک غیر انسانی تشدد ہوتا ہے لوگوں کو الٹا لٹکا دینا تھانوں کے اندر جیلوں کے اندر. ہمارے یہاں تو خفیہ عقوبت خانے چلتے ہیں جن میں لوگوں کا 2 سال تک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہیں کیا ہے. تو یہ جو ٹارچر ہو رہا ہے ریاستی تشدد ہو رہا ہے کنٹری کے اندر ہزاروں لوگ اٹھائے گئے ہیں. ابھی تازہ لہر جو سندھ سے اٹھی ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے تو یقیناً ان کے اوپر کہیں نہ کہیں ٹارچر ہو رہا ہے مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے. ان کے ورثاء جو ہیں وہ مینٹل اذیت سے گزر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ٹارچر کی اقسام ہے اس میں یونائٹڈ نیشن ان کنٹریز کو کسی قانون کے تحت پابند کرتا ہے کہ بھئی آپ ٹارچر نہ کریں یا پھر ہم انٹرنیشنلی اس چیز کو رپورٹ کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کا میکینزم ہے؟ 2 سوال ہو گئے. ایک تو میکینزم کا ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا کہ ٹارچر کرنے کا کے اندر کیا اور اس سے مفلوج ہو جاتا آدمی. یہ بالکل مفلوج بھی ہوتا ہے اور آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ تھرو ٹارچر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس. یعنی یہ کہ ماورائے عدالت آپ قتل کر دیتے نا. ایک آدمی کو لے گئے آپ میرے گھر سے کسی کو اٹھا کے لے گئے میں نے صحیح سالم دیا اس کے بعد آپ کے پاس عقوبت خانے میں رہا پاگل ہو کر آ گیا یا اس کے جسم کے کچھ حصے ٹوٹ گئے یا وہ بالکل بیکار ہو گیا زندگی کا تو وہ جو ہے اس کو وہ اس طریقے سے کہتے ہیں. ہمارے پاس بے انتہا مثالیں ہیں. مثال کے طور سے حسن ناصر کا ہے کہ جب وہ ٹارچر سے مارے گئے 60 میں ایوب خان کے دور میں تو انہیں لاہور قلعے میں کمر بند سے لٹکا دیا اور کہہ دیا پھانسی ہو گئی. کمر بند سے بھی پھانسی ہونے لگی. اور دوسرے نذیر عباسی شہید کا بھی ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے اور جب تک کہ اس کی سانس بالکل نہیں اکھڑ رہی ہوتی تھی نکالتے نہیں تھے اسی وجہ سے وہ شہید بھی ہو گیا. اور بے شمار لاکھوں لوگ ہیں خاص طور سے آج کل جو ہو رہا ہے اس میں. تو یہ تو ہے کہ ٹارچر جو ہے نا اس سے انسان صحیح سالم نہیں آتا. نفسیاتی مرض میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور سے اتنا وہ کرتے ہیں کہ انسان ہار جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے. یعنی لائٹ جلی رکھنا گھر کے عورتوں کو لا کے بار بار وہ کرنا اور گالیاں دینا اور بالکل آئسولیٹ کر دینا لائٹ رات بھر جلانا یہ سب وہ نفسیاتی ہوتے ہیں. تو آدمی ویسے ہی ٹارچر سے جسمانی ٹارچر سے ویسے ہی نفسیاتی مرض بن جاتا ہے. مثلا کراچی میں جیسے ہم نے کیسز دیکھے ڈاکٹر ہارون احمد کے پاس کہ وہاں پہ جو ٹارچر کے وکٹم آتے پاگل ہوتے پھر ان کا وہ نفسیاتی علاج کرتے
وہ ایک تھی پیپلز پارٹی کی لڑکی جو بعد میں نواز شریف گروپ میں چلی گئی تھی، ڈپٹی اسپیکر تھی سندھ اسمبلی کی، راہیلا ٹیوانا. راہیلا ٹوانا، جی جی اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی نا. پھر علاج کر کے اب ان کو صحیح کیا، کیونکہ وہ نفسیاتی اثر بہت ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا سوال جو تھا وہ آپ کا کیا تھا کہ میکینزم کیا ہوتا ہے؟ جی کیا میکینزم ہے انٹرنیشنلی کہ اگر ریاستی ادارے ٹارچر کرتے ہیں تو ان کو یونائٹڈ نیشن کا فورم یا عالمی فورم کس طرح روک سکتے ہیں، یا کس طرح وہ چیزیں مطلب رکوائی جا سکتی ہیں؟ جی اس میں تو یہ تو بہت آگے کا سوال ہے کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس میں تھوڑا یہ چلتا رہے، لیکن ٹھیک ہے. اس میں دو چیزیں سب سے اہم ہوتی، بلکہ ان کو روکنے کے لیے 3-4 ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپشنل پروٹوکول، یعنی ملک جو ہے سب سے پہلے جو ہے یو این کیٹ کو ریٹیفائی کرے، اور ریٹیفائی جب کر لیتا ہے کوئی ملک تو اس کے بعد اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین کو یونائٹڈ نیشنز نے جو ٹارچر کے خلاف ڈیفینیشن دی ہے اس میں اپنے قوانین کو تشکیل دے دے، یعنی اپنے ڈھال دے ان قوانین کو، کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا ہوتا ہے آپشنل پروٹوکول. آپشنل پروٹوکول میں پھر ریاست جو ہے جب اس آپشنل پروٹوکول کو مان لیتی ہے تو پھر ریاست کہتی ہے کہ صاحب آئیے ہمارے تھانے، ہمارے قید خانے، ہمارے عقوبت خانے جو بھی ہیں ڈیٹینشن کے سینٹر، نظر بندی کے، گرفتاری کے، اس کا معائنہ کریں. تو وہ پھر یو این کی ٹیم آتی ہے، وہ معائنہ کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اور ٹارچر ہوتا ہے یا نہیں، وہ قیدیوں سے پوچھتے ہیں. اس پہ وہ رپورٹ بناتے ہیں، پھر آپ کو اس رپورٹ پہ چلنا ہوتا ہے. آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے روم انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ٹارچر کے کیسز لے جاتے ہیں. ابھی ایک کیس تھا جس کا سری لنکا کا، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر بڑا بھاری کمپنسیشن بھی دلایا کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ انہوں نے قید کر کے اور سر پہ کتابیں رکھ کے ہتھوڑے مارے، اس کا ذہنی توازن ہوا، پھر اس کا منہ کھول کے ایک ٹی بی کے مریض کے ذریعے اس کے منہ میں تھوکا گیا تاکہ وہ جو ہے وہ ٹی بی کا شکار ہو جائے. وہ مر گیا ٹارچر سے. اتنے بے ایمانہ لکڑہارا تھا، سمپل سا لکڑیاں کاٹنے والا جنگل کا. تو اب آپ دیکھیں معمولی سا آدمی تھا، اس کا کیس اس کی بیوی لڑتی رہی، ظاہری بات ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا ساتھ دے رہی تھی. تو وہ کیس میں وہ بندے کو پھر وہ گئے اس کرمنل کورٹ میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، وہاں سے ان کو پھر کمپنسیشن بھی ملا اور پولیس والوں کو سزائیں بھی ملی، لمبی عمر قید کی بھی سزائیں ملی، اور کیونکہ وہ پھانسی کی دے نہیں سکتے. تو اس طریقے سے ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ نہیں، ایک اور ہے یو این اسپیشل پروسیجر کہلاتا ہے، اسپیشل رپورٹیر، اس کو آپ شکایت کرتے ہیں، اسپیشل رپورٹیر کرتا ہے. لیکن اس پورے معاملات میں جب آپ رومن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے ملک کے تمام قانونی تقاضے پورے کر چکے ہوں. مثلاً یہ کہ آپ عدالتوں سے بھی آپ نے رجوع کیا، اتھارٹیز سے بھی رجوع کیا، کہیں سے انصاف نہیں ملا تو پھر آپ جائیں. پاکستانیوں کو یہ پتہ نہیں. اس کی وجہ سے جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹارچر کے وکٹم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں خاموش. ایک تو ان پہ دباؤ بہت ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم تمہارے دوسرے بیٹے کو اٹھا لیں گے، تمہاری بیٹی کو اٹھا لیں گے، تمہیں یوں مار دیں گے، تمہاری اماں کو یوں کر دیں گے، تمہاری بہن کو یوں کر دیں گے، تمہارے باپ کو یوں کر دیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ جاتے نہیں، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں ایک چیز آخر میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ ان کا علاج کس طرح ہوتا ہے، ان سے دھیان لینا کی مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہے طریقہ کار جس کے ذریعے سے آپ یہ ٹارچر کے بارے میں شکایت کر سکتے ہیں. جی جناب. اچھا سر آپ نے یہ جو انٹرنیشنل میکینزم جو بتائے، میرے حساب سے 4 بتائے کہ یو این کنونشن اگینسٹ ٹارچر جو کیٹ ہے، آپشنل پروٹوکول تو کیٹ ہے، اور روم یو این کیٹ کو پہلے تو آپ ریٹیفائی کریں
اور پھر اس کو اپنے قوانین میں ڈالیں. اچھا ریٹیفائی پاکستان گورنمنٹ نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے اس کو؟ ہاں پاکستان گورنمنٹ نے بہت رود ہو کے کیا ہے، کیونکہ 2008 میں پاکستان نے وعدہ کیا تھا، پھر 2012 میں دستخط کی، اور پھر 2014 میں جا کے انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا. لیکن پاکستان میں نے ابھی تک کے کوئی قانون نہیں بنایا ٹارچر کے خلاف. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں ٹارچر کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں بالکل، اور وکیلوں کو بھی نہیں پتا ہے. سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری تو بڑی بحث ہوئی تھی وکیلوں سے، تب جا کے وکیلوں نے اور ان کے باڈیز نے پھر اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ چونکہ اس میں لفظ ہرٹ ہے، HURT، پاکستان پینل کوڈ میں لفظ ہرٹ لکھا ہوا ہے. تو ہرٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے کو ضرر پہنچائی ہے، مارا ہے، تکلیف دی ہے. تو یہ تو کوئی دو آدمی بھی کر سکتے ہیں، کوئی گروہ بھی کر سکتا ہے. جس طرح سے جماعت اسلامی، MQM، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دوسرے گروپ سیاسی لڑتے ہیں، مذہبی گروپس خاص طور سے بے انتہا لڑتے ہیں. وہ ٹارچر اس وقت کہلائے گا جب اس میں سرکاری، کیونکہ یہ جان بوجھ کے پاکستان پینل کوڈ میں ڈالتے نہیں ہے اس کی ٹارچر کی تعریف، کیونکہ اس میں پھر ریاست کو شامل کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ہارڈ کا لفظ دیا، اور پاکستانی ریاست نے آج تک کے ٹارچر پہ قانون نہیں بنایا، جبکہ آئین کے مطابق، پاکستان کے آئین کے تحت لکھا ہوا ہے واضح طور پہ. لیکن سر کانسٹیٹیوشن کا 14A ہے وہ تو کچھ بات کرتا ہے کہ no one should get punished or tortured under 14A، جو ان کا سیکشن ہے وہ کچھ ٹارچر کے بارے میں نہیں کہتا ہے کچھ. جی وہ بالکل کہتا ہے. وہ کیوں نہیں کہتا ہے؟ وہ 14A ہے، اور 14 ہے، no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence، یعنی آپ کو شہادت حاصل کرنے کے لیے کسی کو. لیکن کانسٹیٹیوشن میں، قانون میں نہیں ہے. اچھا کانسٹیٹیوشن میں ہے لیکن قانون میں نہیں ہے. قانون میں نہیں، یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ قانون میں نہیں ہے آپ کے پاس، اور قانون میں لفظ ہرٹ لکھا ہوا ہے، HURT. اب آپ کو میں انکشاف کروں جناب، یا نئی بات بتاؤں کہ ہم نے 2009 سے شروع کی کوشش کہ صاحب جو ہے پاکستان میں ٹارچر کے خلاف کوئی قانون بن جائے. 2011 سے لے کے اب تک نیشنل اسمبلی میں ایک ڈرافٹڈ بل پڑا ہوا ہے. اس میں ہماری مدد ڈرافٹ بل میں کی تھی. ایک سینٹ کے چیئرمین ہوتے تھے حمید نائک صاحب، اور رضا ربانی نے، اور مرحوم اقبال حیدر صاحب نے، اور بہت سارے سیاسی لوگوں نے مدد کی تھی اس میں. اور MQM کے ایک تھے محمد علی خان یا کچھ ایسے ان کا نام تھا، میں بھول جاتا ہوں، وہ ابھی بھی MN ہے. انہوں نے بھی مدد کی اس کو ڈرافٹ کرنے میں، لیکن اسمبلی میں پاس نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، ٹیبل ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کرے. اور پھر جب ہم نے بہت اس کے اوپر لکھا اور بہت کوشش کی، تو اس کے بعد گورنمنٹ نے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی، اس کا سربراہ بنایا جسٹس ناصرہ اقبال کو، اور جسٹس صاحبہ نے اس میں سے پولیس کا لفظ نکال کے کر دیا تھا FIA، انویسٹیگیشن FIA کریں گے. حالانکہ کرمنل کیسز میں FIA کا کوئی انویسٹیگیشن کا کام نہیں ہوتا ہے، پولیس کا ہوتا ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت آتا ہے. بہت اس پہ رہا، لیکن ہم نے کہا چلو بھائی آپ لے کر تو آئیں، پھر امینڈمنٹ کرتے رہیں گے، لیکن نہیں کیا. اور پھر جب پاکستان پہ UN نے پریشر ڈالا کہ آپ اس کو مانیں، آپ اس کو لاء میں چینج کریں، تو پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟ کیٹ لاء پہ 33 انہوں نے جو ہے وہ ریزرویشنز دی. اور ان ریزرویشنز میں کیا، اس پہ اور مانیٹوریم پہ، یعنی ڈیتھ، جو پھانسی کی سزا تھی، اس پہ انہوں نے یہ آبجیکشن دی کہ ریزرویشن ہے ہماری، کیوں کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، اور یہ فوج اسے چلاتی ہے، کیونکہ فوج نے اس کو یہ دیے تھے کہ جی یہ ریزرویشن ہونی چاہیے تاکہ فوج کے عقوبت کھانے چلے. تو فوج نے یہ کہا تھا کہ یہ اینٹی اسلام ہے،
اب آپ بتائیے ٹارچر کرنا اسلام ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں ہم ٹارچر کے خلاف اس لیے نہیں قانون بنا سکتے کہ یہ اینٹی اسلام ہے۔ پھر جناب ہوا وہی کہ یورپی یونین والوں سے جو ٹریڈ کا آپ کا معاہدہ تھا، انہوں نے جا کے 2015 یا 14 میں انہوں نے آپ کی ٹریڈ روک دی۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس ہم ایک دو چیزوں پہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے خلاف، کہ اسلام الاؤ نہیں کرتا ہے، اور اسلام میں تو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور فلاں کے بدلے فلانا اور یہ وہ، تو اس لیے ٹارچر تو ضروری ہے کہ جی اسلام کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اب آپ بتائیے کیسا بہانہ ہے یہ؟ سویلین گورنمنٹ کے بہانے، کس لیے؟ کہ الاؤ کرنا ہے ملٹری کو کہ جی وہ کرے۔ ہماری تو نیشنل اسٹیٹ رہی ہے نا ہمیشہ، نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ، کہ ہر شخص جو ہے وہ غدار ہے، ٹارچر کرو سالے کو مار دو، بس یہ ہے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے آج تک کے اس کو اپروو نہیں کیا، آپشنل پروٹوکول میں گئے نہیں ہے۔ دنیا کے ممالک میں بدنام ہو گئے اس بارے میں کہ آپ ٹارچر کو اپنے قوانین میں چینج کیوں نہیں کرتے۔ بل اسمبلی میں پڑا ہوا ہے، بل 2011 سے پڑا ہوا ہے، آتا ہی نہیں ہے اس کا نمبر۔ یہ کرمنل اسٹیٹ ہے، ہماری ملک کی کرمنل اسٹیٹ ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ ٹارچر کو یہ بالکل ہی نہیں وہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹارچر مسٹ۔ اچھا، یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ٹارچر کو روکا جا سکے، اور مینٹل ٹارچر کو، جسمانی ٹارچر کو؟ ہمارے یہاں تھانوں میں بے انتہا تشدد ہوتا ہے، جیلوں میں بے انتہا تشدد ہوتا ہے، انڈر ٹرائل جو قیدی ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا ہے، لوگ مفلوج ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ادر دین 14A کا جو کانسٹیٹیوشن میں تھوڑا ریفرنس دیا ہوا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب؟ جی، وہ جب آپ آئینی طور سے کسی بات کو چیلنج کریں گے تو وہ آئے گا، اور وہ بھی ڈیفینیشن پوری طرح درست نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس زمانے میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو بڑے بڑے دماغ تھے، انہوں نے اس کو ڈالا، اور اب وہ دماغ تو ملیں گے نہیں آپ کو۔ اب جو ہیں آپ ان کا اثر دیکھ لیجیے کیا کیا ہوا ہے، ان پہ بھی اسلام کی تہمتیں لگاتے ہیں، تو وہ کہ اسلام کے خلاف یہ کام کرتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں، جب گورنمنٹ اور اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے اینٹی ٹارچر لاء، تو آپ بتائیں کیسے چلیں گے؟ کیونکہ ہم تو ہر جرم اسلام کے نام پہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ڈھیروں مولوی پڑے ہوئے، کوئی نہ کوئی کچھ بھی بات کر دے گا اور ہو جائے گا سب جائے۔ تو آپ کے پاس کیوں چل رہی ہے ڈس اپیئرنسز؟ یہ جوڈیشری کو کیوں نہیں خیال آتا کہ بھئی یہ ڈس اپیئرنسز کے مراکز کیوں چل رہا ہے، کیوں ٹارچر ہو رہا ہے، کیوں گولیوں سے چھلنی جسم زمینوں پہ پھینکے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طاقتور چیز ہے، وہ جو چاہے کرا لے گی۔ تو ٹارچر کے خلاف لا نہیں ہے، یہی ہم چاہتے ہیں کہ لا ہوتا ہے پینل کوڈ میں، ہر ملک کا پینل کوڈ ہے، ہمارا بھی ہے، تو اس میں 337 یا اور دوسرے 333 کچھ ایسے ہی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا پی ٹی سی کا کون سا ہے، لیکن ان سب میں جو ہے ہرٹ کا لفظ استعمال ہے، HURT، یعنی میں اگر آپ کو ایک سوئی چبو دوں گا تو ہرٹ کیا ہے نا میں نے آپ کو، بس وہ ہو گیا جی ٹارچر، وہ نہیں۔ سر، اب لفظ ہرٹ یا تشدد یا ٹارچر میں بہت فرق ہے، آپ جی نے بالکل سمجھایا ہمیں، لیکن ڈکلیریشن آن ٹارچر کے اوپر ایک دو اور بھی ہے کہ UDHR کا آرٹیکل 5 وہ بھی اس بارے میں کچھ ذکر کرتا ہے، آپ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر کے بتائیں گے ہمیں جناب؟ وہ بھی یہی ہے، اور وہ چونکہ سب سے پہلی چیز جب UN بن رہی تھی اس سے پہلے UDHR نکلا تھا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، تو اس میں انہوں نے ٹارچر کو رکھا تھا، یہ سن 45-46 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر UN آئے، پھر اس میں چلتی رہی یہ ساری بحث، تو دنیا کے بڑے بڑے دماغوں نے اس ٹارچر پہ کام کیا ہے، اور انہوں نے بڑی کمنٹریز لکھی، یعنی اتنی زیادہ کمنٹریز ہیں کہ آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ ہمیں اتنی ساری ریمیڈیز دی گئی ہیں، لیکن ہم اس کو پرسو نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے جو قانون داں ہیں وہ بھی تھوڑا سا
سستی دکھا دیتے ہیں اور ان چیزوں میں جانا نہیں چاہتے. کسی زمانے میں ہوتے تھے بڑے بڑے قانون ناموں چلے جاتے تھے، تو اس وقت تو اتنا اسٹیٹ کا ریپریشن نہیں تھا کہ لوگ ڈریں، لیکن اب تو بہت ہے. تو یو ڈی ایچ آر کا بھی یہ ہے، اور پھر یو این او کا بھی ہے، پھر پاکستانی کانسٹیٹیوشن بھی ہے، لیکن قانون نہیں ہے. یہی ہم کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جیسے اب مثال کے طور پہ اسکول میں کوئی سرکاری اسکول ہے، اس میں بچے کو مارا جاتا ہے، وہ بھی ٹارچر ہے، کیونکہ آپ سرکار کے انڈر میں، آپ سرکار کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی آپ مارتے ہیں. اور جو ریپ ہوتا ہے کسٹڈی میں، وہ بھی ٹارچر ہے. کتنی بڑی بڑی ڈیفینیشن ہے ٹارچر کی، اتنی پھیلی ہوئی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اچھا سر، آئی سی سی پی آر وہ بھی کچھ کہتا ہے اس بارے میں، تو اس کو بھی مطلب امپلیمنٹ نہیں کرتے یہاں، مطلب گورنمنٹ آف پاکستان؟ جی جی جی، آئی سی سی پی آر کا آرٹیکل 7 ہے جو ٹارچر کے خلاف ہے. تو انہوں نے آئی سی سی پی آر کو ریٹیفائی کیا ہے، لیکن اس کے یہ جو ٹارچر کے خلاف آرٹیکل 7 ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا، نہ اس کو انہوں نے اپنے لا میں چینج کیا. میرا کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک تو آپ یو این کے مینڈیٹ کو سائن کرتے ہیں کہ جی وی ایگری وتھ دیٹ، پھر ریٹیفائی کرتے ہیں. ریٹیفائی میں آپ پلیج کرتے ہیں کہ ہم یہ سارے قوانین کو ریوائز کریں گے جو ملک کے اندر ہے. پھر آپ آپشنل پروٹوکول میں جاتے ہیں جہاں لازم ہوتا ہے کہ آپ اپنے قوانین کو چینج کریں. پھر آپ یو این کے ڈفرینٹ باڈیز کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آئیں. ہر چیز کے آپشنل پروٹوکولس ہوتے ہیں، یہ نہیں مانتے، لیکن یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو الیکٹ ہونے کا طریقہ ہوا ہے ہیومن رائٹس کونسل میں، یہ بڑا عجیب سا ہوا ہے کہ سعودی عرب بھی ہمیشہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے، پاکستان بھی الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے، سری لنکا بھی الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. اب یہ سارے ملک ہیں جو ٹارچر کے اڈے ہیں. بنگلہ دیش شاید ابھی نہیں ہے، لیکن یہ سارے جو وہ کرتے، چائنا سب سے بڑا. تو یہ سارے جو ہیں الیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ 13 ووٹ لینے ہوتے ہیں، 15 ووٹ لینے ہوتے ہیں، یہ مینیپولیٹ کر کے لے لیتے. اب یہ کیا یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کونسل میں کون سی ایسی بات کریں گے؟ پھر بھی دوسرے ممالک اپنی رپورٹوں کے ذریعے کرتے ہیں، پھر ان پہ وہاں سختی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ان پہ پابندیاں لگتی ہیں. لیکن یہ جو الیکشن کا طریقہ نکلا ہے، یہ ذرا سا گڑبڑ ہو گیا کہ ان کے خود ہیومن رائٹس کے ریکارڈ کو نہیں دیکھا جاتا اور یہ الیکٹ. اچھا سر، یہ جو انڈر کیٹ، یو این کیٹ کی جو بات کی، اس کیٹ کے لیے اسٹیٹس کی آبلیگیشنز کیا ہیں، ان کے آرٹیکل کیا کہتے ہیں؟ جی، آبلیگیشنز تو بہت ہی اس کے ہیں، کوئی نہیں، جو بھی دو چار اس میں وہ کیا ہوا ہے. جو بھی آرٹیکل ہیں جیسے آپ اس کے آرٹیکل 1 جو ہے، جی اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو اسے ریٹیفائی کرنا. آرٹیکل 2 میں یہ ہے کہ آپ کو افیکٹو یعنی مؤثر قانون سازی کرنی ہے، اور جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو آپ نے متعارف کرانا ہے کہ وہ بالکل شفاف ہو اور وہ اس کے اوپر ایکشن لے. اچھا، یہ جو آرٹیکل 2 کی آپ نے بات کی، انڈر یو این کیٹ کے افیکٹو لیجسلیشن ہو، جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جائیں، تو یہ ریٹیفائی کر دیا ہے پاکستان نے، تو کیا اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا؟ نہیں ہو رہا نا. یہی تو کہنا ہے کہ بھائی سن 2011 سے پڑا ہوا ہے اور نہیں دیکھتے، حیثیت ہی نہیں. کیونکہ اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کی ویڈیوز آ جائیں گی، تو یہ کیوں جائیں گے اس چکر میں؟ جو ویڈیو بنانے والے ہیں وہ اتنے طاقتور ادارے ہیں کہ ان سے یہ نہیں لڑ سکتے. تو پھر وہی ہوگا کہ آ رہا ہوگا کہ سب پیر سے سر تک چومتے رہے. اچھا سر، جی آرٹیکل 3 کیا کہتا ہے یو این اور کیٹ؟ آرٹیکل 2 کا جو ہے نا، اس کا بھی جو سب کلاس 2 ہے نا، جی اس میں بہت واضح طور سے لکھا ہوا ہے کہ نو ایکسیپشن ان اینی سرکمسٹانس. یعنی جو ٹارچر کے لیے ہے کہ پاکستان اس کو مانے، اس کو قانون سازی کرے اس کے اوپر، اور پھر اس میں کوئی ہیلا بہانہ نہ ہو.
सीधी बात ये है कि इसमें यानी कोई हीला बहाना ना हो, टॉर्चर को टॉर्चर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। जी सर। और इसके सर बहुत सारे आर्टिकल हैं। नहीं, और तीसरा जी। जो हमारे दोस्तों के खास तौर से जो मुल्कों से वो हो जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं, या जिन्होंने असाइलम लिया है उन्हें वापस मुल्कों में भेजा जाता है जहाँ से वो आए थे, उसके बारे में बहुत ही क्लियर है। वो कहते हैं किसी भी कैदी को, चाहे असाइलम सीकर हो चाहे डिपोर्ट कर हो, किसी ऐसे मुल्क में नहीं भेजा जाएगा जहाँ टॉर्चर होता हो। यानी अगर पाकिस्तान से कोई गया हुआ है, आप उसे वापस भेज रहे हैं जहाँ टॉर्चर होता है, तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान डिपोर्टेशन से रोका है। ख़ास तौर से बेल्जियम का एक केस है जिसमें बिल्कुल आखिरी वक्त में, यानी ये कि सुबह उसको डिपोर्ट करना था, शाम को उसको रुकवाया, सिर्फ इसी आर्टिकल की बेस पर प्राइम मिनिस्टर को लिख के बेल्जियम के। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि जब उनके दोस्तों को भी, बाहर काम करने वाली तंजीमों को भी, कि पाकिस्तान में डिसअपियरेंस होता है, पाकिस्तान में टॉर्चर होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। तो ये जो आर्टिकल 3 है, ये रिफॉल्वमेंट वाला कहलाता है कि इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, बताएं कि सब वापस जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बहुत सारे लोगों को इस तरह होता है हमने वापस जाने से, क्योंकि ये लॉ है कि आप भेज नहीं सकते, और पाकिस्तान यहाँ छुरियाँ तेज करके बैठा है कि कब आए तो हलाल करें। जी साहब। अच्छा सर, ये तो आपने यूएन कैट के ऊपर बात की, लेकिन मेरा कुछ सवाल आपसे ये भी है कि ये दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जिनमें टॉर्चर जेलों के अंदर या अंडर ट्रायल कैदियों के ऊपर या सियासी लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है? मतलब 1 2 3 अगर सीरीज सीक्वेंस में देखा जाए तो वो कौन से मुल्क हैं जिनसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है यूनाइटेड नेशन के अंदर? हमारे पास से तो इतनी जाती नहीं है, और हमारे लोग तो बार चले जाते हैं बाहर, लेकिन वो फाइल नहीं कर पाते। अगर टॉर्चर का जिक्र करते हैं वो, फिर वहाँ वो देखते हैं एविडेंसेस सारे, तो बाहर भी देखने वाले देखते हैं कि आपके पास तमाम शहादतें मुकम्मल हैं। तो जो लोग टॉर्चर क्लेम करते हैं उन्हें चाहिए अपने साथ FIR लेकर जाएं, FIR के नंबर ले जाएं, टॉर्चर से मुताल्लिक़ जो उनके बारे में खबरें आई हैं या मालूमात हैं, गवाहियाँ हैं, वो तैयार। लेकिन बात ये है कि कौन से ममालिक हैं, तो सारे ही होते हैं। ख़ास तौर से जो 9/11 के बाद के वाक़यात हैं, इसमें तो अमेरिका भी शामिल है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी टॉर्चर। यानी प्रॉक्सी टॉर्चर, एक तो टॉर्चर है, दूसरा प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में कुछ कैदी भेज दिए जो उसके यहाँ थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे बड़े बड़े, उनको पाकिस्तान भेजा। सरगोदा के 2 लड़कों भी थे जो खामखा इसमें फंस गए थे, तो उनको बाद में फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ी, कंपनसेशन भी देना पड़ा। तो वो दो का तो खैर जिक्र अलग है। लेकिन आफ्टर 9/11 अमेरिका ने अपने कैदी यहाँ भेजे, कभी मलेशिया से उठा के यहाँ लेकर आया, बैंकॉक से उठा के यहाँ लाया, लंदन से उठा के यहाँ लाया, UK भी, अमेरिका भी, और इधर हमें दे दिया कि टॉर्चर करके इनसे वाले जुर्म करवाओ, इनसे नाम ले लो कौन कौन से ग्रुप शामिल है। मारा पीटा, जिसने बता दिया ठीक है, नहीं, जो सस्टेन नहीं कर सका वो मर गया। तो ये तो कौन सा मुल्क है, यानी अमेरिका वगैरह में नहीं होते हैं टॉर्चर, आप कह सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ों से वो करते। प्रॉक्सी टॉर्चर अपनी सरजमीन पे नहीं करते। गुआंतानामो क्या है, अमेरिका की सरजमीन तो नहीं हुई ना, एक जजीरा है, उसको अमेरिका का के हुदूद से बाहर उन्होंने कर दिया, कानून के तहत नहीं आता, तो उसके अंदर उन्होंने गुआंतानामो जेल बना दी। दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहे, खूब टॉर्चर करते रहे। तो यही हर जगह है। अच्छा सर, ये यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि टॉर्चर इज अ क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू ऑल रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंटेशन. It is absolutely prohibited and cannot be justified in any circumstances. जी. This prohibition from a part of customary international law, which means that it is binding on every member of the state has ratified international treaties in which torture is expressly prohibited.
جی وہ کہتے ہیں کہ ریگارڈلیس آف ویدر اسٹیٹ ہیز ریٹیفائڈ اور ناٹ. یس یس تو انہوں نے تو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے بہت سارے کنٹریز نے انکلوڈنگ پاکستان. تو مطلب عمل کی بات آتی ہے تو بالکل نہیں عمل ہوتا, اور لیجسلیشن نہیں ہوتی, قانون نہیں ہے, ججز اس معاملے میں کوئی کیسز نہیں چلاتے. تو یہ صورتحال کنٹری کو کہاں لے جائے گی اگر اس طرح چیزیں چل رہی ہیں؟ کورٹوں میں کوئی داد فریاد نہیں ہوتی, عالمی ادارے پابند نہیں کر سکتے ان کو, تو صورتحال کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو سر؟ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی صورتحال کہاں لے جا رہی ہے. یہ تو ظاہری بات ہے, تجزیہ دام تجزیہ کریں گے یا جو چیز کی پیشن گوئیاں کریں گے, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, آپ کے رائٹس آپ کے مذاہب میں بھی ہیں. اس سے بڑھ کے اگر مذاہب الاؤ کرتے ہیں یہ سب, اور کیے ہیں بہت سارے مذاہب نے ٹارچر کو الاؤ, کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے نہ کیا ہو. خود ہماری حکومت کہتی ہے یہ اینٹی اسلام ہے یہ قانون جو ہے, تو یہ وہ تو ہے, لیکن اصل میں جو ہمیں رائٹس ملے ہوئے ہیں یو این کے تحت اور دنیا کے بے شمار عالمی اداروں کی طرف سے, جس میں یورپی یونین ہے, جس میں افریقن کمیٹیز ہیں, جس میں اور بہت سارے ہیں جس کے ذریعے تو ہمیں لوگوں کو بتانے چاہیے کہ کون کون سے طریقے ہیں جن سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس چیز کو روک سکتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے جو ہمیشہ ریاست کے لوگ کہتے ہیں, ان کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ جی آپ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں باہر جا کے. بھائی کیا بدنامی کر رہے ہیں آپ؟ تو لوگوں کو یہاں مار رہے ہیں ٹارچر کر کے, ویسے ہی بدنام. آپ کو کہنا چاہیے اوپنلی کہ بھائی یہ غیر انسانی ہے, یہ غیر اسلامی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کی تہذیب اور لوگوں کی ذلت کا رسوا ہے کہ ایک بندہ یا بندی جسے آپ نے پکڑا ہے وہ جو ہے اس کو آپ تہذیب کر رہے ہیں, بالکل اس کو مار کے اس کے اندر کی آزادانہ سوچ کو نکال کے اس کے جینے کے حق کو آپ چھین لیتے ہیں. یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ یعنی یو این کہتا ہے اور عالمی ادارے کہتے ہیں سارے کہ یہ انسان کی تکریم کے خلاف ہے, انسان کی عزت کے خلاف, کہ آپ ایک بندے کو آئسولیٹ کر کے کھڑا کر دیا اپنے ایک جگہ پہ اور خوب مار رہے ہیں, اور اس کی یعنی عزت و توقیر ہی نہیں ہے اس کی, بالکل کوئی توقیر نہیں رہتی اس میں. تو اس کہ یہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے جس پہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹارچر کر کے یہ تو اس معاشرے میں تشدد پھیلاتے ہیں تاکہ تشدد پھیلے, اور پھر لوگ جب بغاوت پہ آئیں گے اور ہتھیار اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ملک دشمن. اگر ملک کئی لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ہتھیار, چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے غیر مذہبی ہوں یا قوم پرست ہوں, تو آپ ان کو پھر وہی کرتے ہیں, وہ حشر خراب کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں فوجیوں کے ساتھ کیا ہو رہا, پولیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو خود کر رہے ہیں نا. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ہاں کیا ہو رہا ہے, یعنی وہ سوتے ہیں, وہ جب ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں. بھائی تمہیں پیسے دے رہے ہیں جاگنے کے, یار تمہیں تمام نعمتیں فراہم کر رہے ہیں جاگنے کی, پھر کس بات کا اکیلا. تو یہ تو سارے چیزیں جو ہیں یہ ہم کو دیکھنا چاہیے, اور ٹارچر کو سنگین جرم سمجھنا چاہیے, بہت ہی سنگین ہے. اور یہی ہے کہ انسان کی توقیر کے سب خلاف ہے, انسان کی تہذیب ہوتی ہے اس سے. جی سر. اچھا سر, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے, میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ جو ٹارچر جی کے وکٹمز ہوتے ہیں نا ان کے اندر جی خوف بہت ہو جاتا ہے, جی بہت خوف. وہ جب رہا ہو کے آتے ہیں تو وہ ہر آہٹ پہ وہ چونکتے ہیں, ڈرتے ہیں, روتے بھی ہیں, وہ سہم جاتے ہیں, وہ کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا معاشرے کے ایک فرد کو کتنا انہوں نے آئسولیٹ کر دیا کہ ٹارچر کا وکٹم گھر میں آنے کے بعد یا گھر میں رہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھتا ہے. ذرا سا ماں باپ میں کوئی الفاظ کی اونچ نیچ ہوئی تو وہ ڈر جاتا ہے, باہر کوئی ذرا سا شور ہوا تو ڈر جاتا ہے, وہ روتا ہے, اس کے وہ بالکل آئسولیٹ ہوتا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا, کوئی کام نہیں کر سکتا. میں کرتا ہے کرتی ہے تو یہی کہوں گا کہ میں اس میں کوئی صنفی فرق نہیں کر رہا, لیکن
اس کو اسی لیے کہوں گا کہ کرتا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہتا. اور اس طرح آپ سوچیں کہ بے شمار لوگ وہ ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ٹارچر کے آزاد و شمار. بھائی ٹارچر کرنے والے کیسے دیں گے اپنے خلاف آزاد و شمار؟ پولیس اسٹیشنز کیسے دیں گے؟ ہر پولیس اسٹیشن کم از کم ایک پرائیویٹ ٹارچر سیل چلاتا ہے. اس میں خود رہ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے میکینک کی دکان میں لے گئے, وہاں پہ جو ہے ٹھک 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 کرتے رہے, باہر ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہے, اندر ٹھکائی ہو رہی ہے. مجھے بھی 4 دن کے لیے انہوں نے اپیئر کیا تھا شیرین جنات کالونی میں, ایک پرانے مکان میں. باہر ٹرینیں چل رہی ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ تو خیر ہم تھے کہ شہر میں شور مچ گیا اور سب ہو گیا تو آ گئے عزت کے ساتھ. لیکن یہ کہ یہ کس طریقے سے ٹارچر سیل چلاتے ہیں. اب آپ بتائیں, میں آزاد و شمار ہم نہیں دے سکتے. جو شکایت کرتا ہے اسی کا ہی, اول تو لوگ شکایت کرتے ہیں, جو شکایت کرتا ہے اسی کا ہی آزاد و شمار آئے, وہ شامل ہوں گے نا. اب آپ کے ملک میں مثال کے طور سے 2000 تھانے, روزانہ بندے گرفتار ہوتے ہیں, ہے نا. یا تو ان کو نفسیاتی یا ویسے جو بھی گرفتار ہوتا ہے اسے ٹارچر سے جانا پڑتا ہے, چاہے نفسیاتی ہو چاہے جسمانی. تو آپ لگا لیں کہ 2000 تھانے میں تو روزانہ اگر ایک بندے کا بھی لگائیں ایک تھانے میں گرفتار ہوتا ہے تو 2000 بندے روزانہ ٹارچر کسی نہ کسی طریقے سے. لوگ تو ٹارچر سے روکنے کے لیے بھی رشوت دیتے ہیں. ٹارچر کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے کہ قیدی کے گھر والوں سے پیسے طلب کیے جائیں. دوسرا, جب ٹارچر ہوتا ہے تو پھر اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں جو کچھ بھی جمع پونجی ہے لا کے دے دو, گھر والے خود لا کے دے دو. تو یہ ہے کہ ٹارچر کیا جاتا ہے رشوت بازی کے لیے, اور ٹارچر روکا جاتا ہے رشوت بازی کے لیے. کہ جی میرے اوپر ابھی اب تیسرا ایک اور ہوتا ہے رشوت کا طریقہ کہ مقدمہ کیا بنائیں گے, کلاشن کوف لگائیں گے, میں لگا دوں گا جی. کھانے والا کہے گا 5 لاکھ روپے دو, 10 لاکھ روپے دو, اگر کلاشن کوف سے بچنا ہے. تو یہ ہے اس ملک کا ریاستی نظام, جس میں کوئی انسان آزاد نہیں ہے. کوئی انسان آزاد نہیں, صرف وہ پولیس کے اور اتھارٹیز کے رحم و کرم پر ہے. اس ملک میں یہ حالت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. اچھا سر, یہ جو ٹارچر ہو رہا ہے ڈفرینٹ لیول کے اوپر, پولیس کے تھانوں میں ہوتا ہے, جیلوں کے اندر ہوتا ہے, انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے, اور خفیہ عقوبت خانے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی لیجسلیشن ہے, نہ گورنمنٹ آف پاکستان انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کو کسی طریقے سے جواب دہ ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا آپشن بچ جاتے ہیں؟ کوئی نہیں بچتا ہے, میں نے آپ کو بتایا بالکل نہیں بچتا جناب. تو کیا عدالت میں جائے گا؟ اب آپ بتائیے کہ جو گرفتار ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں تھانے میں پیش کیا, ٹھیک ہے نا. آپ کو گرفتار کرتے ہیں جمعے کی رات کو, یا 3 دن آپ کو گرفتار کر کے آپ کی گرفتاری ظاہر نہیں کرتے. وہ تھانے میں ہوتا ہی نہیں ہے بندہ, کسی جگہ پہ ہوتا ہے, کسی اور جگہ رکھ دیا جاتا ہے. 3 دن وہ شامل نہیں ہوتا, اور ہمیشہ پیر کے دن یا منگل کے دن پیش کرتے ہیں عدالت میں, اور کہتے ہیں ہم نے کل گرفتار کیا ہے. منگل یا بدھ کو پیش کرتے ہیں, کبھی بھی پیر کو بھی نہیں پیش کرتے. مار پیٹ کے اور یہ کر کے اگلوا کے سب کر کے پھر 4-5 دن کے بعد آپ کو عدالت میں پیش. یہ روز کی کہانی ہے جناب, عام آدمی کی کہانی. پیش کیا جاتا ہے وہاں اور ریمانڈ لیتے ہیں. اب مجسٹریٹ صاحب آتے ہیں, صبح 8 بجے سے بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے, مجسٹریٹ صاحب آتے ہیں 1:30-2 بجے آ کے, ہاں جی کیا ہوا, اوپر کیا ہوا, کیا تھا جرم, نہیں جی, اچھا جی ریمانڈ پہ بھیج. اب مجسٹریٹ کے لیے لازم ہے قانون کے تحت کہ وہ پوچھے کہ بھائی آپ کب گرفتار ہوئے, آپ کے ساتھ کوئی تشدد تو نہیں ہوا, کوئی ٹارچر تو نہیں ہوا. یہاں تو پاکستان میں تشدد کہتے ہیں, کبھی نہیں پوچھتے. اگر قیدی میں ہمت ہے, قیدی روتا ہے, کہتا ہے جی انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا اور میرے ساتھ جنسی جرم بھی کیا ہوا ہے, تو مجسٹریٹ کہتا ہے ٹھیک ہے جی 15 دن کے 5 دن کے لیے بھیج دو ادھر جیل میں, 10 دن کے لیے. اتنے یعنی مجسٹریٹ ان کے اوپر آپ خرچہ کرتے ہیں ریاست, ہم اپنی جیب سے ٹیکس دے کے ان کو پالتے ہیں, اور یہ کسی کو نہیں بند کرتے ہیں. جسٹس ہیں ابھی سپریم کورٹ کے, ان کی بلوچستان کی عدالت میں پیش ہوا تھا, اس نے کہا میں ملٹری کے عقوبت خانے سے آ رہا ہوں, مجھے
1.5 महीना मारा पीटा है। मैंने कहा ठीक है जी, उस पर भेज दो। चीफ अब उसमें है सुप्रीम कोर्ट, उन साहब का रिकॉर्डेड है ये, कि उससे नहीं कहा कि जी अच्छा, क्यों कैद नहीं, जबकि ये जरूरी है कि अगर कोई कह दे कि मुझे टॉर्चर किया है तो फिर उसका केस बनता है पुलिस वाले पे, वो अलग से चलता है, और फिर उसको कहते हैं अब थाने नहीं जाएगा बंदा, अच्छा अब बशीर, जाएगा तो हॉस्पिटल जाएगा। ये कोई कोई एक केस का मुझे दे दीजिए जिसमें मजिस्ट्रेट ने या जज ने भेजा हो कि जी आप थाने जाइए, वो बशीर अस्पताल जाइए। बशीर जी साहब, बशीर साहब, बहुत बहुत एरियाज हैं। उसके अलावा टार्चर से जी जो बंदा आता है, जो जहनी मफलूज होता है, उसकी रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस हैं, नफसियाती लोग हो जाते हैं, जी, वो तो हम एक अलग प्रोग्राम भी इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन आपका बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि टॉर्चर का दिन क्यों मनाया जाता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि इस वक्त क्या हम इंटरनेशनली प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये चीजें हैं और ये चीजें हो रही हैं? कहाँ कमी बेशी है, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है हमारी आवाज को उठाने के लिए, मजलूम लोगों की आवाज को उठाने के लिए? आप कहाँ समझते हैं कि ये रूम सब्जेक्ट फॉर तो है ही इम्प्रूवमेंट? है, ये सब्जेक्ट तो है ही है सर, कि मुख्तसर जवाब नहीं होता, जी फिर भी मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। ये रियासत रिपोर्ट करती है ना, रियासत जब उसने रेटिफाई नहीं किया है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल पे नहीं गए, कानून नहीं बनाया, तो फिर क्या जवाब देगी? आप बताइए ना, कि वो तो किसी को आने ही नहीं दे रहे यूएन वाले, किसी को भी नहीं आया। एक दफ़ा हम लोगों के बुलाने पे आ गए थे पीस अपीयरेंस वाले, उसके बाद क्या हासिल हुआ? वही शर्मिंदा होते हैं हम लोगों के हाथों। जो इंसानी हकूक़ की तंजीम है वो वहाँ रिपोर्टें जमा करते रहते हैं, खुद वतन नहीं जा सकते, उन्हें पता है कि यही होगा। अच्छा, जैसे मेरे साथ उन्होंने कह दिया कि जी यहाँ कौंसल जनरल ने कहा आपका बलूचिस्तान का मसला, आप जाएं। मैंने कहा भाई मेरा पासपोर्ट रिन्यू कराओ, कहले नहीं बलोचों से करवाइए जाकर। अब आप बताएं ना मेरा पासपोर्ट, उन्होंने मेरा तो पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, शहरियत भी कर दी, सिर्फ इसलिए कि जी मैं मेरे पे इल्ज़ाम लगा कि जी मैं यूएन जाता हूँ और ह्यूमन राइट्स के इस पे बात करता हूँ मैं जाता। तो वो कहा कौंसल जनरल लिख कर दिया हुआ है कि जी इसको नहीं दे, और फिर हमारी गवर्नमेंट ने उसको क्लासिफाइड कर दिया कि बिल्कुल तमाम जिंदगी के लिए इस शख्स का पासपोर्ट कैंसिल। अब आप बताइए, क्लासिफाइड है ये, और ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने भेजा है मुझे। तो जब क्लासिफाइड हो गया, मैं तो हुकुल वतन हूँ, मैं अपना वो पासपोर्ट भी रखना चाहता हूँ, इन्होंने कैंसिल करवा। अब आप बताइए, ये चाहते ही है कि जो सच्ची बात करे उसके साथ ही, तो आप बताएं कौन कहाँ ये जाके शिकायत करेंगे, कहाँ रिपोर्ट करेंगे? तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम ही लोग करते हैं। जी बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिंध टाइम को वक्त देने के लिए। हम आपके बहुत मशहूर हैं और मैं उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें हमारा प्रोग्राम देखा। और हम और दूसरे प्रोग्राम के साथ बशीर नवीद साहब के साथ गुफ्तगू करते रहेंगे और इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम बशीर साहब आपके साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया एक मरतबा। सिंध टाइम आपका बहुत मशहूर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।